الرحیم عن رفاعة بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء جبرائیل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما تعدون اہل بدر فیکم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هم افضل من المسلمین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث پاک نقل فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رفاع بنت رافع رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بدر کا آپ کے ہاں کیا مقام اور مرتبہ ہے، یعنی وہ لوگ جو بدر کی لڑائی میں آپ کے ساتھ گئے تھے ان کا مرتبہ آپ کے نزدیک کیا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا ہم افضل من المسلمین، فرمایا پہلے مسلمان سے لے کر آخری مسلمان تک سارے ایک طرف ہوں اور وہ 313 ایک طرف رکھ دیے جائیں، فرمایا پھر بھی ان 313 کا مقام سب سے بڑھ کر ہے، برابر نہیں کہا، فرمایا 313 کا مقام سب سے بڑھ کر ہے، افضل ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں افضل قرار دیا بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ اقدس میں اہل بدر کو کسی بھی لڑائی میں جانے کے لیے منع تھا کہ آپ نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ تم ہو اللہ اور اس کے رسول کی نشانی، تم ہمارے پاس کیا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی نشانی ہو، ہم اپنے بچوں کو تمہیں دکھا کر یہ تربیت کریں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جو سب سے پہلے اسلام کے لیے نکلے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو سب سے پہلے اسلام کو اپنا مال جان عزت آبرو گھر بار سارا کچھ دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی برکت سے آج ہم مسلمان ہیں۔ لہذا تم ہو اللہ اور اس کے رسول کی نشانیاں، تم کسی جہاد میں نہیں جاؤ گے، آج کے بعد کوئی اور جہاد میں جائے گا، تم نہیں جاؤ گے۔ تو آج 17 رمضان المبارک ہے، ان عظیم ہستیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں گھر میں بیٹھے ہوئے نا کہ اگر آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوتے اور آج بدر کا مقام لگا ہوتا تو ہم میں سے کون سا بندہ ہے جو آج سحری یا افطاری لے کر وہاں نہ جاتا۔ میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں کہ اگر ہم موجود ہوتے، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے نا، مجھے ان کی بات بڑی یاد آتی ہے۔ انہوں نے پوچھا جناب تجھے کیا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ وہ کہتے ہیں جناب ہم بدر میں گئے، ہم احد میں گئے، ہم نے خندق کھودی، ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے، ہم بھوکے رہے پیاسے رہے، سارا کچھ کیا رسول اللہ کے لیے۔ وہ کہتے ہیں بالکل آپ نے بڑا کچھ کیا ہے، لیکن اگر ہمارے زمانے میں حضور ہوتے تو ہم کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں زمین پر ہی نہ لگنے دیتے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں رکھنا ہوتا ہمارے سر پہ یا ہمارے گردنوں پر رکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں۔ یہ ہمارے جذبات ہیں۔ میں آج انہیں جذبات کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آج یہ بدر کا بارکہ لگا ہوتا، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے رمضان المبارک میں ایک دھرنا ہوا تھا مال روڈ پہ، اور وہاں پہ جو دھرنا دے کے بیٹھے تھے عزت رسول کی خاطر، ان کے لیے جو سامان لے کے آنے والوں کی تعداد تھی، کھانے والے اتنے نہیں تھے جتنے لانے والے تھے۔ تو میں یہ امیجن کرتا ہوں کبھی کبھی کہ اگر آج 17 رمضان المبارک ہوتی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوتے اور 1000 کے لشکر کے سامنے وہ 313 کھڑے ہوتے اور ہمیں پتہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں مارکا ہے، پہلے تو ہم خود شامل ہوتے۔ میرے جذبات ہیں، مجھے آپ کا نہیں پتا، میرے یہ جذبات ہیں کہ پہلے تو ہم خود اس میں شامل ہوتے، اور اگر شامل نہ بھی ہو سکتے تو کم از کم سحر یا افطار یا پانی تو پیش کر ہی سکتے تھے نا جی۔ مجھے یاد ہے رمضان المبارک میں بہت سارے لوگوں کے گھر ختم ہوتا ہے، میں پوچھا کہ یہ کس لیے؟ کہتے میرے باپ کے لیے، یہ کس لیے؟ یہ میرے ماں کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، جو ہمارا فوت ہو گیا تھا اسی رمضان کو ہم اس کا کیا کرتے ہیں؟ ختم دلاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ 313 ہم سب کے ہیں، یہ 313
ہم سب کے ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ 17 رمضان المبارک کو اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو بتائیں بیٹا آج میں مسلمان ہوں اور میری وجہ سے تم مسلمان ہو تو یہ صدقہ ہے ان 313 کا جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بتا کے گئے کہ یا اللہ اگر آج یہ نہ رہے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں آئے گا. اگر یہ بچ گئے تو تیرا نام بھی زمین پہ زندہ رہے گا. آج اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اللہ پاک کی عزت آبرو اس دنیا پر قائم ہے تو یہ صدقہ ہے ان 313 افراد کا جو بدر کے مقام پہ سینہ تان کے کھڑے ہوئے تھے. ہم میں سے ہر بندہ اپنے گھر میں نہیں کر سکتا تو میرا یہ جذبہ ہے کہ آج کی افطاری آپ سب مسجد میں کریں اور اہل بدر کے نام پہ کریں جی. اور یہ صرف نہیں کہ میں کرواؤں گا, ہم سب مل کر اس کو کیا کریں آرگنائز کریں کیونکہ بدر والے صرف میرے کچھ نہیں لگتے آپ کے بھی ہم سب کے لگتے ہیں نا جی. وہ تھے تو ہم ہیں, وہ نہ ہوتے تو شاید ہم بھی نہ ہوتے. تو جس کے جذبات ہیں وہ ضرور اس افطار میں شامل ہوں, ہمارے ساتھ افطار کریں بھی صحیح اور اس کو آرگنائز بھی کریں. تو انشاءاللہ العزیز عصر کے بعد آل بدر کے نام کی ایک چھوٹی سی ہم محفل بھی کریں گے اور اس میں ہم افطار کا بھی انتظام کریں گے. جو لوگ بھی اس میں دامے درمے قدمے سکھنے جس طرح کا حصہ ملانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ضرور اس میں کیا کریں شریک ہوں. اور آج یوم بدر کے حوالے سے مسجد قلندر بخش میں بھی ابھی زور کی نماز کے بعد ایک عظیم شان محفل ہے, تمام احباب وہاں بھی شرکت فرما کر لیے جائیے گا. بسم اللہ میں خود سے کروں, چلیں آج میں کر دیتا ہوں جی. میری طرف سے 1000 روپیہ میں نے اپنی طرف سے ڈال دیا ہے آج کی افطاری کے لیے صرف. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.